اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے سورہ لہب۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس سورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، جس کا نام ابو لہب تھا، اس کا ذکر ہے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا شدید دشمن تھا۔ آپ پر پتھر پھینکتا، سخت ایذائیں دیتا، اور جب کوئی محفل ہوتی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو لوگوں کے سامنے وہ آپ کی تکذیب کرتا، اور اس کی بیوی بھی آپ کی سخت دشمن تھی۔ وہ گویا اس نفرت میں لکڑیاں ڈال کر اور آگ بھڑکاتی، اور اس صورت میں ان دونوں کے انجام کا ذکر بھی ہے۔ غزوہ بدر کے 7 روز بعد ابو لہب کے منہ پر ایک زہریلا زخم ہو گیا، اور اس کے تمام گھر والوں نے اس خیال سے کہ یہ مرض ان کو بھی نہ لگ جائے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ وہیں مر گیا۔ لیکن 3 روز تک اس کی لاش یوں ہی پڑی رہی، اور جب وہ خراب ہونے لگی تو حبشی مزدوروں کے ذریعے اس کی لاش کو لکڑی کے ذریعے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر پتھر ڈال کر اس کو بند کر دیا گیا۔ اور آج بھی یہ نشان عبرت ہمارے لیے موجود ہے، اور ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اس کی بیوی، جس کا نام ام جمیل، جو ابو سفیان کی بہن بھی تھی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر کی دنیا میں معاون رہی، قیامت میں بھی وہ لکڑیاں ڈال ڈال کر ابو لہب کی آگ میں اضافہ کرتی رہے گی، اور خود بھی اسی آگ میں جلتی رہے گی۔ تو وہ جو اس کی بیوی تھی وہ کیا کرتی تھی، جیسے وہ ہر محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا ابو لہب، اور اس کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کر رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، وہ نہ بتائے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بھی بچھاتی تھی۔ وہ جنگل جا کے لکڑیاں لاتی اور اس کے ساتھ کانٹے جمع کر کے ایک الگ سے رکھ لیتی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو وہ ان کی راہ میں بچھا دیتی تھی۔ تو کتنی بری بات ہے کہ آپ کسی کو اتنی تکلیف دے رہے ہیں، اور مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان لوگوں کو بد دعا نہیں دی، بلکہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے لیے انہوں نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی، کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی کہ وہ ان کے دل میں کسی سے کبھی نفرت پیدا ہی نہیں ہوئی، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ نادان ہے، انہیں ہدایت دے۔ مگر اس عورت کا یہ کام تھا کہ ایک بار وہ جنگل سے لکڑیاں لے کر اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، اور اس کا انجام اس طرح سے ہوا کہ وہ اس کے گلے میں ایک رسی ہوتی تھی، تو اسی رسی سے جب وہ بیٹھی اور تھوڑی دیر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی، تو اسی رسی سے ہی وہاں پہ اس کے کچھ ایسا ہوا کہ اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ دل میں کینہ اور بغض ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہوا تھا، اس نے وہ قیامت تک اس آگ میں جلتی رہے گی۔ کتنا برا انجام ہوا برائی کا، خرابی کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے اچھی چیز کی دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، اور اچھی چیز کو اپنانا چاہیے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور آہستہ آہستہ انسان اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے جب وہ اپنے دل سے یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے عبادت کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا سنیں گے۔ اور ہمیشہ جب بھی اللہ سے کچھ مانگیں تو پازیٹیولی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے وہ بہت بڑی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ویسے ہی نوازتا ہے جیسا ہم گمان رکھتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے ہمیشہ اپنے گمان کو ایسے رکھنا چاہیے، اور دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور دے گا، اور وہ ضرور دیتا بھی ہے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔